بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں عام طور سے جب کہ کوئی اہم مسئلہ نہ ہو خطاب تقریر نہیں کرتا، اور مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ موسم کیسا ہے، چونکہ آہستہ آہستہ موسم گرم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں احتیاط رکھتا ہوں۔ لیکن اس وقت 3 اہم ایشوز تھے کہ جس پر مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اور خاص کر نوجوانوں سے، کیونکہ 28 مارچ اتوار کے روز شب برات ہے۔ شب برات امت کے لیے خدا کی طرف سے بیش قیمت تحفہ ہے، اور یہ وہی مقدس رات ہے جس میں اللہ عز و جل موت و حیات کے فیصلے کرتا ہے، اور انسان اللہ کے آگے اس رات کو گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ مقدس رات ہے کہ جب اللہ عز و جل آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اس رات اللہ عز و جل یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو مجھ سے مدد کا طلبگار ہو، ہے کوئی یہ وہ بندہ جو ندامت کے آنسو بہائے اور میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت دوں، اور ہے کوئی وہ بندہ جو مصیبت زدہ ہو اور میں اس کو مصیبت سے نجات دوں۔ لیکن برس ہا برس سے میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ اس رات کو لوگ تہوار کے طور پر مناتے ہیں، کہیں کہیں تو جس کو پٹا کہتے ہیں، جو لکڑیوں سے ہوتی ہے، وہ کھیلی جاتی ہے پوری رات۔ دہلی نہیں، دہلی کے علاوہ بھی، ابھی میں دہلی سے باہر تھا، وہاں بھی لوگوں نے بتایا کہ نوجوان ہڑدنگ کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں، پوری رات کرتب دکھاتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شرم اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے عرض کیا کہ یہ تو ندامت کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، مدد طلب کرنے کی رات ہے، رزق میں برکت کی رات ہے۔ اپنے اعزاء، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کا نزول اور اس کی خاص تجلی جب وہ فرماتا ہے پہلے آسمان پر، تو آپ خود سوچئے کہ اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں خاص طور سے والدین سے یہ بات کہوں گا جو بچوں کے والدین ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں۔ حالانکہ
4-5 سال میں مختلف علاقوں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان لوگوں کے ایکٹیو ہونے سے اس چیز میں کمی آئی۔ والدین نے اپنے بچوں کو روکا ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں پر نہ گھومیں، راتوں کو نہ گھومیں، لیکن کلی طور سے ابھی تک یہ کنٹرول میں نہیں آیا۔ گزشتہ 2-3 سالوں کو چھوڑ کر تو ہر سال یہ ہوتا تھا کہ کرتب دکھا رہے ہیں نوجوان، موٹر سائیکلوں پر نکل رہے ہیں، دو تین نوجوان اس دنیا سے ایکسیڈنٹ جب ہوتا تھا تو رخصت ہو جاتا تھا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت اپنے بچوں کو بتائیں، اور جو حکم الہی ہے اس پر عمل کریں، اور جو اس رات کی اہمیت ہے وہ ان کو بتائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے خاص طور سے ہدایتوں کو دیں۔ دوسرے، چونکہ میں یہ بات عرض کروں، مجھے 3 چیزیں عرض کرنی تھی: اس رات کی اہمیت، اور کرونا وائرس کا دوبارہ پھیلنا، اور اسی کے ساتھ اسی دن ہولی بھی جلے گی اسی رات کو۔ تو ان 3 چیزوں پر مجھے آپ سے مخاطب ہونا تھا۔ پہلی چیز میں نے عرض کر دی کہ شب برات کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرے ہے کرونا وائرس، جو اب بہت تیزی کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن ملک کی مختلف صوبوں میں، ریاستوں میں کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا ہے۔ دہلی میں 100 کے قریب کیسز ہوا کرتے تھے، جو میں خبریں دیکھ رہا ہوں 1100 کے قریب کیسز دہلی میں ہو چکے ہیں، 1100۔ حکومت کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں، کیونکہ اسی دن ہولی بھی ہے اور اسی دن شب برات بھی ہے، تو احتیاط کے پیش نظر شب برات کے موقع پر یہ ہدایات آئی ہیں کہ اس دن عشاء کی نماز کے بعد پوری دہلی کے مختلف علاقوں میں دکانیں، یعنی 8:30 بجے کے بعد دکانیں بند کر دی جائیں گی، چاہے وہ کسی بھی چیز کی دکان ہو۔ موٹر سائیکلوں پر جو لوگ گھومتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، وہ قطر نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن بہت بھیڑ ہو جاتی ہے لوگوں کی مختلف علاقوں میں، سڑکوں پر بھی۔ تو ماسک کا پہننا لازمی انہوں نے قرار دیا ہے تاکہ احتیاط کی جا سکے اور اس کرونا وائرس سے بچا جا سکے۔ دوسرے، چونکہ اس دن ہولی بھی ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر دکانیں تمام علاقوں میں بند رکھنے کی اطلاعات میرے پاس آئی، اور سڑکوں پر گھومنے کے لیے منع کیا گیا ہے تاکہ خدا نخواستہ کوئی ناگوار واقعہ بھی نہ ہو۔ اور بڑی مساجد اس دن عشاء کی نماز کے بعد بند ہو جائیں گی، محلوں کی مساجد میں اور اپنے گھروں پر لوگ عبادت کریں گے، تاکہ لوگ سڑکوں پر نہ گھومیں، ہجوم اکٹھا نہ ہو۔ جتنی بھی علاقے میں بڑی مساجد ہیں وہ عشاء کے بعد بند ہو جائیں گی، محلے کی چھوٹی مساجد کھلی رہیں گی جہاں لوگ عبادت کریں گے، اور گھروں میں لوگ عبادت کریں، یہ ہدایت جاری کی گئی۔ تیسرے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ افواہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے کہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے۔ میں نے آج منسٹر آف ہیلتھ، وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن سے بات کی ٹیلی فون پر، اور جو کنسرن منسٹریز ہیں، جو متعلقہ وزارتیں ہیں، وہاں بھی میری ٹیلی فون پر بات ہوئی،
یہ صرف افواہ ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا، کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہر واپس جا رہے ہیں اس افواہ کے پھیلنے کے بعد کہ دہلی میں اور دہلی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن لگنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا۔ احتیاط کے لیے کہا گیا ہے کہ احتیاط رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، جب آپ کہیں بازار میں نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں، یہی احتیاط ہے۔ بھیڑ بھاڑ میں جانے سے تھوڑا گریز کریں جب تک کہ بہت ضرورت نہ ہو۔ اگر ہم افواہوں پر دھیان دیں گے تو کاروبار متاثر ہوگا، لوگ پریشان ہیں کہ خدا نخواستہ دوبارہ لاک ڈاؤن لگ گیا تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ ویسے ہی ایک لاک ڈاؤن لگنے کے بعد سے پورے ہندوستان کے عوام، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب متاثر ہوئے، آج تک پریشان ہیں، 1 سال ہو گئے۔ تو ہمیں افواہوں پر یقین نہیں کرنا، دھیان نہیں دینا۔ کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا۔ میں نے حکومت کے مختلف وزارتوں میں، جیسے میں نے عرض کیا، بات کر لی، صرف احتیاط کے لیے کہا گیا ہے کہ احتیاط کرنی ہے، اور احتیاط ضروری بھی ہے کہ ہم صرف ماسک کا استعمال کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا، تو تاکہ کاروبار خراب نہ ہو لوگوں کا۔ اور اگر کاروبار پہ اثر پڑ گیا، جیسے کہ اطلاعات مل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 روپے کماتا تھا تو آج 50 روپے پر آ گیا ہے، میں نے مثال دے رہا ہوں، ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں افواہوں پر دھیان نہیں دینا، جو گائیڈ لائنز گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس میں اس احتیاط میں ہماری بہتری۔ اور شبرات کے موقع پر نوجوانوں کو خاص طور سے گھروں میں رکھنا ہے، کیونکہ اس دن سختی ہوگی۔ محلے کی مسجدوں میں عبادت کریں، گھروں پر عبادت کریں، بڑی مساجد بند رہیں گی، غالباً جامع مسجد بھی عشاء کی نماز کے بعد بند رہے گی، لوگ اپنے گھروں پر ہی عبادت کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ موسم گرم ہے، تو میں نے انہی 3 چیزوں پر آپ سے گفتگو کرنی تھی جو میں نے عرض کیا۔ مجھے امید ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بازاروں میں جانے سے روکیں گے اور عبادت گھروں میں ہی کی جائے گی۔ دوسری، کرونا وائرس سے احتیاط کے لیے جو گائیڈ لائنز آئی ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا، ہمیں افواہوں پر دھیان نہیں دینا